السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، بھائیوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دو تین باتیں مختصر سے وقت میں پیش خدمت کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات جو گزشتہ جمعوں ہی میں آپ حضرات کے خدمت میں پیش کی گئی تھی، وہ اسلامک سوشل ڈسٹنسنگ، گرچہ یہ اصطلاح اس عاجز نے وضع کی ہے، سمجھنے کے لیے آسانی ہو اس لیے ان لفظوں کا سہارا لیا گیا۔ مراد اس سے یہی ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہمارے باہمی رشتوں کے درمیان بھی کچھ حدیں قائم کی۔ اگر ان حدوں کا لحاظ نہیں کیا گیا تو پھر جو مفاسد اور جو معاملات اور بگاڑ سامنے آتا ہے وہ ناقابل بیان ہو جاتا ہے۔ خاص کر کے مسلم سوسائٹی جو اللہ پر، رسول اللہ پر ایمان رکھتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو ان باتوں کا بہت زیادہ لحاظ کرنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں جو رشتے ہیں، بیٹی سے بہو یا بہو سے بیٹی جیسا معاملہ تو ہرگز نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بہرحال بیٹی یہ نسبی اولاد ہوتی ہے، خون کا رشتہ ہوتا ہے، اور بہو سے نسبتی رشتہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی سالی سے بہن بھائی، بھابھی سے دیور، سسرا اپنی بہوؤں سے ایک خاص فاصلہ بنائے رکھے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی مفسدہ پیدا نہ ہو۔ یہ اسلام کی بہت ہی تاکیدی تعلیمات ہے، بہت تاکیدی۔ اسلام نے بہت زور دیا ہے اس پر۔ یہ ہمارے ہاں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ دیور اور بھابھی ہنسی مذاق کرتے بیٹھے، یا بہن بھائی اور سالی، یعنی کہتے شرم آتی ہے کہ بہت ساروں کے یہاں، دیگر اقوام کے یہاں سالی کے سلسلے میں کوئی جملہ ملتا ہے، دیور کے سلسلے میں ملتا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس لیے کہ میں نے اشارتاً عرض کیا تھا کہ اگر خدا نخواستہ ان فاصلوں کا لحاظ نہیں رکھا گیا تو اس کے بعد کے مسائل بڑے سنگین ہوتے ہیں، بہت سخت ہوتے ہیں، اور پھر اس پر پریکٹیکلی اور عملی طور پہ گزرنا اس سے پھر یہ انتہائی دشوار معلوم ہوتا ہے۔ تو ایک چیز کا ہم لحاظ کریں کہ اپنے گھروں میں ہم اس ڈسٹنسنگ کو بہت سختی کے ساتھ مینٹین کریں، پابندی کے ساتھ، لازماً اور تاکیداً، اور اس میں ایک دوسرے کو کہیں نہ شرمانے کی ضرورت ہے نہ کسی قسم کا۔ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی اچھا سسرے سے کہہ رہے ہیں مولانا صاحب یا کہ بہو، بھائی وہ تو بیٹی ہے نا۔ ارے بھائی یقیناً بیٹی ہے، آپ کے بیٹے کی وہ زوجہ ہو گئی تو آپ کی بیٹی کے حکم میں آ گئی۔ حکم میں آنا الگ، لیکن آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو ہماری اپنی اولاد ہوتی ہے، اولاد، لفظ اولاد، اس میں اور بہو میں تو فرق ہوگا نا۔ تو چونکہ سماج میں اس طرح کی باتیں
الیاذ باللہ حاشا و کلّا سننے میں آ رہی ہیں، اس لیے بات آپ کے سامنے۔ ویسے تو ایک طالب علم درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے گھروں کے ماحول میں ہم ان چیزوں کو بہت زیادہ ملحوظ رکھیں، بہت زیادہ۔ نمبر 2، گزشتہ جمعہ میں آپ سبھی حضرات سے انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ پہنچ نہیں پایا وقت پر، تو عنوان بھی کچھ ایسے ہی تھا کہ آج پھر اس کو میں بیان کر دوں۔ پہلے تو میں نے اپنی طرف سے معذرت خواہی کر لی، دوسرے ہم لوگ اخلاقیات پر بہت زیادہ توجہ دیں، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیے 2 رکعت نفل پڑھ لینا یا تسبیح وغیرہ کر لینا یقیناً یہ ایک بہت ثواب کا کام ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کی طرف توجہ کریں کہ کیا اسٹیٹس ہے اس وقت ہمارا۔ ہوتا یہ ہے کہ گھر کا کام اگر نکل گیا تو اب ساری گلی کے راجا ہم، میں چاہے جدھر سے آتا ہوں ٹھیک ہے، جدھر سے بھی آتا رہا ہوں، اب طویل فاصلہ پار کرنے کے بعد، پھر درمیان میں کئی ڈرینیج کی ندیوں کو پار کرنے کے بعد جمعے کے دن جس قوم کے یہاں طہارت بنیادی عنصر یا بنیادی شرط ہے عبادات کے لیے، طہارت ہی تو ہے، اس کے بعد ہی سارے اعمال، ان کی گلیوں میں ڈرینیج بہتے ہیں ایسے جیسے کہ کوئی ندی یا بہترین قسم کا کوئی دریا بہ رہا ہو۔ اب کس کا رونا روئے؟ کارپوریٹر کا رونا روئے، سیاسی جماعتوں کا رونا روئے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ان اسٹیجز کو پار کر ہی لیا کسی طرح اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، تو پتہ چلتا ہے صاحب ایٹ دا اینڈ آف دی اسٹریٹ، گلی کے بالکل اخیر سرے پر گلی بلاک، کیونکہ یا تو جناب علی سلیب ہو رہا ہے یا بور کھدائی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، وہ آدمی تھوڑی اس وقت دیکھتا ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن گلی تو بند ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ گلی کے اسٹارٹ ہی میں کوئی ایسا نشان یا کوئی لکھ کر لگا دے کہ بھئی آگے کام چل رہا ہے، گلی بند ہے۔ یہ جو زحمت ہوئی، اس کا آج مسلمان کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی تکلیف دینا ہے۔ مجھے یہ بات عرض کرنا ہے، ہم اس کو تکلیف کی لسٹ سے نکال چکے ہیں۔ سننے کو سنتے ہیں، کہنے کو کہتے ہیں، بارہا کہتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان تو وہ ہے کہ اس کی ہاتھ کی ایذا سے یا اس سے اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ مفہوم ذہن میں رکھیں اس کو۔ ہم اس کو تکلیف میں گنتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے تصور میں یہ آتا ہے کہ اچھا ہاتھ میں کوئی کیلا ویلا لیا اور پھر چبا رہے ہیں کسی مسلمان کو، اس سے روکا گیا شاید۔ ابھی ایذا مت پہنچاؤ، مطلب چباؤ مت اس کو، کیوں سویا چبا رہے ہو، سوئے سے کام لے رہے ہو؟ نہیں میرے بھائی، یہ سخت ایذا پہنچتی ہے اس وقت انسان کو کہ یار یہ کیا ہے، یہ کس قوم کے درمیان شاید ہم چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، عادت و اطوار پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ جس گلی میں اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، یقیناً مجبوری ہوتی ہے، لیکن سن بھی لیجئے کیا ہے اس کے آگے۔ ہم جیسے طلبہ کو یہ شرف حاصل اللہ کے فضل و کرم سے کہ بڑے لوگ بڑی بات کرتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پریکٹیکل بات، آپ جانتے ہیں آپ کا حق تو ہے، اس لیے کہ آپ پھر کہاں سے کوئی آسمان پر تو کام آپ نہیں کریں گے، لیکن آپ کو چاہیے ایک تو یہ طریقہ جو میں نے بتایا کہ آپ کہیں ایسی نشاندہی کر لے کہ جس سے آنے جانے والوں کو سہولت ہو جائے کہ بھئی اب ادھر انٹر نہیں کرنا ہے، آگے راستہ بند ہے۔ آپ کیوں لکھ رہے کام شروع ہے؟ کوئی ضرورت نہیں، راستہ بند ہے اتنا تو لکھ سکتے نا۔ جس کا کام چل رہا ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس کی شرعی ذمہ داری ہے یہ۔
اس کی شرعی ذمہ داری. نمبر 2، پتہ ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے ایسے شخص کو؟ اس کو چاہیے کہ جتنے لوگ اس گلی سے متعلق ہیں رہائشی طور پر، ان سب سے وہ اجازت لے کہ بھائی اتنے اتنے گھنٹے میرے گھر کا کام چلے گا، آپ کو زحمت ہو سکتی ہے اور ہوگی لازماً، میں اس کے لیے پہلے ہی سے معذرت خواہ ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ اس کی ذرا سا 2-3 گھنٹے کے لیے مجھے اجازت دے دیجیے. ہوتا ہے ایسا؟ کس دنیا کی باتیں ہو رہی ہے صاحب؟ ہنسیں گے لوگ. مولانا یار 2 رکعت کی بات کرو، یہ بتاؤ کہ صبح شام تسبیحات کے کیا فائدے ہوتے ہیں. یہ کہاں بتا رہے ہیں آپ؟ یہ چل رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو معاشرتی دین اور اسلام اور پریکٹیکل دین اور اسلام سے پتہ نہیں ہم کتنے دور چل رہے ہیں اس وقت، واللہ تعالی عالم. تعبدی دین ہے ہمارے اندر، عبادتی دین موجود ہے قدرے، لیکن یہ جو معاشرتی دین ہے نا، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے آخر میں ایک بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو، یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. انشاءاللہ بڑے بول سے اللہ کی پناہ. کسی کو آپ اگر تکلیف نہ دیں، سکھ پہنچائے، دکھ نہ پہنچائے، تکلیف نہ دیں، تو آپ تہجد میں اٹھ کر جتنی رکعتیں پڑھ لیں، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دیں. یہ عمل بہتر ہے ان نفلوں سے. لیکن آپ ساری رات عبادت کر رہے ہیں اور بندگان خدا کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو آپ کے مصلے خالی بھیگیں گے آنسوؤں سے. حاصل کیا ہوگا وہ تو میں کہہ نہیں سکتا ہوں، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاتے ہو. اچھا یہ بھی سن لیجیے، میں اپنی بھڑاس نہیں نکال رہا ہوں، مجھے بنیاد ملی اس لیے کہہ رہا ہوں کہیں بدگمانی نہ ہو جائے بھائی، کہ وہ نہیں کہہ رہا ہوں. ایک عمومی طور پر آپ نے اس طالب علم کی زبان سے سنا ہی ہوگا کہ بھائی ایک دوسرے کو راحت پہنچائیے. یہ ہے سماج، راحت پہنچائیے، کنوینئنسی، سہولتیں، محبت، بھائی چارگی. کتنا آپ کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، یہ ہے اصل مسلمانی. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. ہماری ذات اور شخصیت ایسی بن جائے کہ لوگ کہے صاحب ہم قسم کھا سکتے ہیں کہ ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ایسی شخصیت بن سکتی ہے ہماری. ہر شخص سوچے کہ لوگ ہمارے سلسلے میں یہ قسم کھا لیں کہ ان پر اعتماد اور ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. ایسی ہماری شخصیت ہو جائے. لیکن ابھی تو ہم ڈر رہے ہیں ایک دوسرے سے، ڈر رہے ہیں ہم. ارے بھائی وہ کہاں اس کو بول رہے آپ کو نہیں معلوم، پھر وہ 2 کو بولتا، 2 4 کو بتاتے، 4 8 کو بتاتے، اور اس کا تو حال اتنا. یہ حال اس وقت ہمارا ہے کہ ہم خود ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں. ایک حدیث پر دل چاہتا ہے کہ میں اس کو اپنی بات کو ختم کروں. قرب قیامت میں، آخر زمانے میں لوگ ایک دوسرے کا اکرام صرف ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے کریں گے. ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے کہ بھائی تھوڑی دیر جی کر لو، اس کی چائے پی لو، پلا لو، چلتے بنو کائے کے لیے. ورنہ یہ آدمی ایسا ہے کہ کہاں اس کے چکر میں پڑتے ہیں. اس وقت بتائیے معاشرے کی میکزیمم زیادہ تر صورتحال یہ ہے یا نہیں ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. بہت زیادہ سوچنا چاہیے ہم کو، بہت زیادہ سوچنا چاہیے بھائی. سوچنا بھی چاہیے، اللہ سے دعائیں بھی کرنا چاہیے کہ پروردگار اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. مولا تو نے مجھے بہت پرفیکٹ بنایا، آنکھیں دی، کان دیے، دانت دیے، پورا جو باڈی سسٹم ہوتا ہے وہ سب کچھ بہترین دیا تو نے مجھے، بڑا احسان ہے تیرا. لیکن اللہ میرے اخلاق بھی اچھے بنا دیجیے، میرے اخلاق بھی اچھے بنا دیجیے. دعاؤں کا اہتمام بھی ضروری ہے. اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. پلک جھپکتے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے. تو یہ بنیادی ایلیمنٹ ہے ایمانیات کا، اسلام کا، دین کا، اخلاق. اگر ہم اس کا لحاظ کریں گے میرے بھائی تو دیکھیے پھر عبادتوں میں بھی مزہ آئے گا، اللہ اللہ کہنے میں بھی مزہ آئے گا، اور آپ خود اپنی زندگی میں ایک عجیب تبدیلی محسوس کریں گے. اللہ مجھے آپ کو سبھی کو عمل کی توفیق دے، اور وہ اخلاق حسنہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے